آپ کو وزیر بننا ہے تو آپ جب تک وزارت میں نہیں آتے تب تک آپ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے آپ کو پذیرائی ملتی ہے، لوگ آپ کو جو ہے نا فالو کرنے لگتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ پھر اسی اسٹیٹ کے بیانیے کو لے کر جاتے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہر چھوٹے بڑی چیز پر جو ہے نا از خود نوٹس لیا ہے، آپ نے ہر چھوٹے بڑی چیز پر فیصلے کیے ہیں. تو کیا آپ کو اتنا بڑا انسانی المیہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، لوگوں کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں، آپ کے ادارے پھینک رہے ہیں، آپ کے اداروں، آپ کی ہی ہائی کورٹ میں جو ہے نا بلوچ لاپتہ افراد کی کمیٹی بنائی گئی ہے، آپ کی ہائی کورٹ میں جو ہے نا سینکڑوں ایسے کیسز ہیں بلوچ لاپتہ افراد کی جن کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ بے اختیار ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے اور آپ نے جو اوتھ لیا ہوا ہے وہ اوتھ کوکلی ہے؟ آپ کے ادارے جو ہے نا، میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج تک آپ کے اداروں نے بلوچ لاپتہ افراد کے پروڈکشن آرڈرز پر ابھی تک کیوں عمل درآمد نہیں کیا ہے؟ آج آپ کے ادارے، آپ کی CDD خود، آپ کے تربت کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ CDD کے خلاف FIR کی جائے، لیکن اس FIR پر آپ کے دوسرے ادارے عمل نہیں کر رہے ہیں. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ یرغمال ہو چکی ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں انصاف کے نام پر؟ اور اگر آپ نے اسٹیٹ کا ہی ساتھ دینا ہے، آپ نے اگر ظالم کا ہی ساتھ دینا ہے، تو پھر یہ مظلوموں کے ساتھ دینے کا یہ جو آپ نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، یہ کیوں رچایا ہوا ہے؟ کیوں لوگوں کو ایک آسرا دیتے ہیں کہ یہاں کوئی قانون ہے، یہاں کوئی عدالت ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے. وہ ہزاروں لوگ ہیں جن کے کیسز آپ کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، آپ ان کو تو رہا نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ ہمارے مارچ میں شامل ہوئے، آپ کی عدالتوں نے جو ہے نا ان پر FIR درج کی، عورتوں پر FIR درج کی. کہ آپ لوگوں نے یہ نعرہ کیوں لگایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے؟ کیوں ہم نعرے نہیں لگائے؟ آئیں، آپ کی فورسز جو ہے نا دہشت گردی میں ملوث ہے. یہ بلوچ کا کہنا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل اداروں کا کہنا ہے. ایک صرف بلوچ نہیں بول رہا ہے، یہاں پہ پورے پاکستان میں جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں، جتنی بھی افراتفری ہے، اس کی ذمہ دار جو ہے نا آپ کی ایجنسیاں ہیں، آپ کی فوج ہے. خدا را اپنے لیے مطلب یہ عمارتیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں ان کو اختیار دیار بنانے کے لیے کریں. 1971 میں جو 1 یونٹ بنا تھا وہ ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، اور ابھی بھی جو حکمرانی ہے وہ صرف اور صرف ایک ادارہ ہی کر رہی ہے جس نے تمام اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بچایا جائے اور اس ملک میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ روکے جائیں اور معصوم لوگوں کا قتل عام نہ کیا جائے، تو اپنی جوڈیشری کو ایکٹیو کریں، اور یہ تمام چیز، یا پھر اپنے بے اختیار ہونے کا اعلان کر دے کہ بھئی میں اختیار نہیں رکھتا ہوں، میں بے بس ہوں. آئے ہمارے ساتھ سڑکوں میں بیٹھے. ہم اگر بے بس ہیں لیکن ہم کلیئر ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں، ہم نے وہ کوٹ نہیں پہنی ہے جو آپ نے پہنی ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے. انصاف دینے کا دعویٰ آپ نے کیا ہے. آپ یہ ثابت کرے اور اس بات کو ثابت کرے، اس بات کو مانے، ایگری کرے کہ آپ نے بلوچ نسل کشی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کا بھی حصہ شامل ہے ان لوگوں کو قتل کرنے میں، آپ کا بھی حصہ شامل ہے ان اداروں کو لگام نہ دینے میں. تھینک یو. بہت شکریہ مہرنگ. آپ کو ویسے ایک بات بتائیں، اس وقت ویسے تو بڑے خوش کن خواب ہمیں بیچے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک بلوچ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ایک بلوچ پرائم منسٹر ہے، لیکن اب اس بلوچ پرائم منسٹر کی حالت دیکھیے انوار کاکڑ کی، کہ جو اس کے صوبے کی بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، جو اس وقت ادھر سڑک پہ ٹھٹر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر انوار کاکڑ میں 1% بھی غیرت ہوتی اور بلوچ خون ہوتا یا بلوچستان سے اس کا کوئی تعلق ہوتا، تو آج وہ انشور کرتا کہ یہ مائیں بہنیں پریس کلب پہنچیں، جو ان کا رائٹ ہے پہنچنا وہاں پر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، یہ فیصلہ دے رکھا ہے کہ بلوچ جب بھی پروٹیسٹ کرنا چاہیں ان کو اجازت ہوگی اور پولیس سیکیورٹی دے گی، نہ کہ ان کا رستہ روکے گی. اور یہ کب ہو رہا ہے؟ جب وہ ایک سو کالڈ انوار کاکڑ پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ لے گا یہ جو اپنی بلوچستان کی سرزمین کے ساتھ لائل نہیں، وہ انوار کاکڑ پاکستان کے ساتھ کیا لائل ہوگا؟ وہ کیا پاکستانیوں کی فلاح کا سوچے گا جو اپنے گھر کے لوگوں کی فلاح نہیں کر سکتا؟ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی سوچنا ہوگا. آپ کے 3 ماہ گزر گئے، 1 لاپتہ افراد کا کیس آپ نے ٹیک اپ نہیں کیا. یہ اتنا افسوسناک ہے. 10 ماہ باقی رہ گئے ہیں. 10 ماہ میں کیا آپ ان کو انصاف دیں گے؟ ان کو دیں گے؟ تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے اس ریاست کا. اور سب سے بڑا جو ایک افسوس کی بات ہے کہ یہ تمام عام غریب بلوچ شہری ہیں. یہ کوئی بلوچ سردار نہیں ہے. بلوچ سردار اس وقت سارے
کوئی نون لیگ جوائن کر رہا ہے, کوئی پیپلز پارٹی جوائن کر رہا ہے, ان میں عہدے وزارتیں بانٹنے کی تیاری ہو رہی ہے تاکہ وہ ریاست کی جیب میں ہی رہیں, اپنے عوام کے ساتھ کھڑے مت ہوں. تو جب جہاں پر اتنی بے حسی ہو وہاں پر آپ کو توقع ہو کہ ان بلوچوں کو انصاف ملے گا. بہرحال لیکن جو سب سے میری نظر میں ریاست کے لیے پریشان کن چیز ہونی چاہیے کہ اب بلوچستان کی مزاحمت کا چہرہ بلوچستان کی بیٹیاں بن رہی ہیں, بلوچستان کی مائیں بن رہی ہیں, اور جب خواتین کسی مزاحمت کا چہرہ بن جائیں تو وہ بہت ہی خوفناک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. سمجھ آ جائے تو آ جائے, نہ آ جائے تو بندوق تو آپ کے ہاتھ میں ہے, اٹھائے رکھیے. اگر بندوق کے سر کے اوپر آپ نے سب کچھ کر لیا تو پھر دیکھ لیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.